وہ ایک مقصد کے تحت زندگی نہیں گزارے گا بلکہ وہ بے مقصد زندگی گزارے گا. اور جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ زندگی میں پریشان بھی رہتے ہیں, وہ شکر گزار بھی نہیں ہوتے, اور وہ زیادہ سے زیادہ کمانے, زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھے کرنے کے چکر میں سرگردان رہتے ہیں. سر آج کل لوگ اکثر کیوں پریشان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بیٹے, یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے بلکہ جس دور میں بھی لوگ پریشان ہوئے ہیں ان کی کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہے. ان میں سے پہلا وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر قناعت نہیں ہوتی. جو کچھ ان کو اللہ نے دی ہے ان کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی تاکہ ان پہ شکر ادا کرے, بلکہ جو کچھ ان کے پاس نہیں ہے ان کی طرف ان کی نظر جاتی ہے, اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. یعنی ریسورسز کے اعتبار سے وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں, اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں اور ان کے اندر قناعت پیدا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, ان کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے مہران, اور وہ اس میں اپنی بیوی بچوں کو گھومنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو راستے میں ڈیفینیٹلی اس سے اچھی گاڑیاں بھی ہوں گی, اس کے ایکول گاڑیاں بھی ہوں گی, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی بیوی بچوں کو ٹیکسی میں لے کے آیا ہوگا. اگر اس کی نظر اچھی گاڑیوں والے فیملی پہ پڑی گی اور ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یار میرے پاس تو چھوٹی سی مہران گاڑی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ پریشان ہوگا. لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ الحمدللہ میرے پاس اپنی مہران گاڑی ہے, اور کچھ لوگ تو ٹیکسی میں اپنی فیملی کو لے کے آئے ہیں, اور اگر وہ تھوڑا سا مزید ریسرچ کرے اور سوچے تو کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے جو اپنی فیملی کو سیر و سیاحت کے لیے ٹیکسی میں بھی نہیں لے کے جا سکتے. تو اگر وہ اس طرح سوچے گا تو ان کے اندر قناعت آئے گی اور وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی زندگی میں مقصدیت نہیں ہوتے, تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی چیز لیتے ہیں, مقصد کے تحت نہیں لیتے بلکہ اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ واہ ماشاءاللہ. مثال کے طور پر کچھ لوگ مہنگی گاڑیاں قسطوں پہ لیتے ہیں, مہنگے قسطوں اور قرضوں پہ لیتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ ماشاءاللہ کتنے اچھے اور خوبصورت گھر میں وہ رہ رہے ہیں, کتنے اچھی گاڑیوں میں وہ گھوم رہے ہیں. تو اس لیے وہ بینک سے قرضی بھی لیتے ہیں, لوگوں سے قرضی بھی لیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں واہ واہ, اور ان کی زندگی میں مقصدیت نہیں ہوتی تو تبھی جا کے وہ تو پریشان ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص گھر بھی بناتا ہے مقصد کے تحت, گاڑی بھی لیتا ہے مقصد کے تحت, جو بھی کام کرتے ہیں ایک مقصد کے تحت کرتا ہے, تو وہ پھر پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اس گھر کو اور گاڑی کو ایک مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں. تو نہ صرف ان کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں فلفلمنٹ پیدا ہوتی ہے, خوشی پیدا ہوتی ہے, اور وہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں بھی خوشیاں پھر بانٹتے ہیں. سر قناعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے, قناعت نہ کرنے کا سب سے پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوگا, اور تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے تحت زندگی نہیں گزارے گا بلکہ وہ بے مقصد زندگی گزارے گا. اور جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ زندگی میں پریشان بھی رہتے ہیں, وہ شکر گزار بھی نہیں ہوتے, اور وہ زیادہ سے زیادہ کمانے, زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھے کرنے کے چکر میں سرگردان رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی میں قناعت نہیں ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے, تو ان کے اندر لالچ بھی پیدا ہوتی ہے, اور اس لالچ کی بنیاد پہ وہ صبح سے لے کے شام تک باغم دوڑ میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی صحت بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی فیملی کے تعلقات بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتا اور والدین کی خدمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ پیسہ تو کما لیتا ہے, اچھا سا گھر بنا لیتا ہے, بلکہ اس بڑے اور اچھے گھر کے اندر خوشی سے وہ محروم ہو جاتا ہے, اور پھر اس وقت بہت وہ افسوس کرتا ہے, لیکن پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اسی طرح اس کا جو بزنس ہوگا نا, وہ صرف ایک جنریشن کے لیے نہیں ہوگا بلکہ آنے والے کئی جنریشن میں وہ بزنس چل سکے گا, اور وہ نہ صرف بزنس انڈسٹری میں امپیکٹ کریٹ کر سکے گا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسانوں کی زندگی میں بھی ویلیو ایڈ کر سکے گا. دی پاور آف فوکس کتاب پڑھنے کے بعد آپ بزنس مین کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی پاور آف فوکس جو جیک کینفیلڈ اور اس کے کو آتھرز نے لکھی ہے, تو اس میں تو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے فوکس کے بارے میں, پرائرٹائزیشنز کے بارے میں, گول سیٹنگز کے بارے میں.
لیکن میں مختصراً بزنس مین کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے وہ اپنے لانگ ٹرم گولز سیٹ کریں، کم از کم 50 سالہ گولز اپنے سیٹ کریں. اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ بزنس مین کتنا کھائیں گے، کتنا پہنیں گے، کتنا پیسہ استعمال کریں گے، بلکہ وہ یہ لانگ ٹرم گولز اس لیے سیٹ کرے کہ ان بزنس مین کے آنے والی جنریشن کو بھی فائدہ دے دے اور پوری انسانیت کو فائدہ دے دے. تو جتنا وہ لانگ ٹرم گول سیٹ کریں گے اتنا ہی ان بزنس مین کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی اور وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ گول سیٹ کرتے ہیں تو گولز کیسے ہونے چاہیے؟ وہ گولز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ میجریبل ہو، کہ ایسے نہیں کہ وہ خیالی پولاؤ ہو، وہ ایسے ہو کہ وہ ان گولز کو میز بھی کر سکے. وہ گول سمارٹ گول ہو، وہ گولز ایسے ہو کہ وہ گول فلیکسیبل بھی ہو، اور وہ گولز ایسے ہو جو اسپیسیفک ہو، اور وہ گولز ایسے ہو جو کہ میننگ فل ہو، بامقصد ہو. دوسرے نمبر پہ میں بزنس مینس کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنے کور ویلیوز کے ایک پورا لسٹ تیار کرے. فار ایگزامپل انٹیگریٹی، فار ایگزامپل سینسیریٹی، فار ایگزامپل ٹروتھفلنس. اسی طرح ایک پورا لسٹ تیار کرے اور جتنی بھی گول سیٹ کرتے ہیں ان کے تمام گولز ان کے کور ویلیو سے الائن ہونے چاہیے. اسی طرح اس کا جو بزنس ہوگا نا وہ صرف ایک جنریشن کے لیے نہیں ہوگا بلکہ آنے والے کئی جنریشن میں وہ بزنس چل سکے گا، اور وہ نہ صرف بزنس انڈسٹری میں امپیکٹ کریٹ کر سکے گا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسانوں کی زندگی میں بھی ویلیو ایڈ کر سکے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اگر کسی بچے نے پیالی اٹھائی اور اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا اور اس کی امی اس کو ڈانٹے اور اس کو مارے کہ یہ کیا کیا آپ نے پیالی توڑ دی، پیالی تو ویسے بھی ٹوٹ گئی، لیکن اس مارنے سے اور ڈانٹنے سے اس بچے کا کنفیڈنس بھی اس نے توڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، کسی بری عادت کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ اگر وہ بری عادت ابھی بنی ہے تو پھر اس بری عادت کو اچھے عادت میں تبدیل کرنے کے لیے 3 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بری عادت بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، 30-40 سال اس کے ہو گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ 3-4 ہفتوں میں تبدیل نہیں ہو. اس کو اسٹریٹجیکلی اور سلولی ہم پازیٹیو عادت میں تبدیل کریں گے. مثال کے طور پر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے جو کہ ایک بری عادت ہے اور وہ پچھلی 20-25 سالوں سے یہ سگریٹ پیتا ہے، تو اگر فوراً آپ اس کو بند کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے صحت پہ بھی اثر پڑے گا اور یہ بہت مشکل کام بھی ہے. تو کیا کیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ جاتا ہے کہ وہ جتنا سگریٹ بھی پیتا تھا وہ اس ہفتے ان سب سگریٹ میں سے 1 سگریٹ کم پینا شروع کر دے، اور اسی طرح دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے میں 2 سگریٹ کم پینا شروع کر دے. اسی طرح آہستہ کرتے کرتے 3 سگریٹ، 4 سگریٹ، اور آخر جا کے کچھ عرصے میں وہ آخری 1 سگریٹ پہ آ جائے اور آخر میں اس کو بھی ختم کر دے. لیکن پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پکا عزم کرے کہ اس سگریٹ کو میں چھوڑوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی اور سلولی کم کرتے کرتے آخری سگریٹ پہ آ جائے اور آخر اس کو بھی چھوڑ دے. لیکن اس میں بھی کئی مہینے اور کبھی کبھی سال بھی لگ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر اور ماہر منشیات کے کنسلٹیشن کے ساتھ وہ اچھا ڈائٹ بھی لیا کرے اور ورزش بھی کر لیا کرے تاکہ اس کی صحت بھی برقرار رہے. تو اسی طرح جس طرح ایک پکی عادت ہے اس کو تبدیل کرنے میں ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس طرح ہمارے جو بھی بری عادت ہے ان سب عادتوں کو ہم آہستہ آہستہ کم کر لیا کریں گے اور بالآخر ہم اس کو پازیٹیو ہیبٹ میں تبدیل کریں گے. سر، ہم برے عادات کو اچھی عادات میں کیسے تبدیل کریں؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلے کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے برے عادات کا پورا ایک لسٹ بنوائیں کہ کون کون سی ایسی بری عادتیں ہیں جو ہماری شخصیت کے اندر موجود ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کام کریں کہ ان بری عادات کے لسٹ میں سے ہم صرف 4 یا 3 برے عادات اٹھا لیں اور اس سال میں پلاننگ کریں کہ ان صرف 3 یا 4 عادات کو میں پازیٹیو عادات میں چینج کروں گا. مثال کے طور پر ایک انسان کے اندر 10 بری عادتیں ہیں تو 10 کے 10 اس سال ختم کرنے کا ارادہ نہ کرے. ان میں سے جو زیادہ خطرناک اور زیادہ سیویر بری عادتیں ہیں
वो उनमें से 3 या 4 उठा ले और इस 2022 में उन बुरी आदत को खत्म करने का इरादा करे। तो जब ये 3 या 4 बुरी आदत को उठाएगा तो उनको पॉजिटिव आदत में तब्दील करना आसान भी है बनिस्बत 10 आदत के। और दूसरी बात ये है, और हर साल अगर ये शख्स 3 या 4 बुरी आदतों को खत्म करने का इरादा करे और स्ट्रेटेजी बनाए तो अगले 5 सालों में 20 बुरी आदतों की बनिस्बत 20 अच्छी आदतें उनकी शख्सियत में आ जाएंगी। तो आप अंदाजा लगाए अगर किसी शख्स के अंदर 5 सालों में 20 अच्छी आदतें आ जाए तो उनकी जिंदगी खुशगवार बन जाएगी और वो सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकेगा। मिसाल के तौर पर इन 20 बड़ों आदतों में अगर हम ये ले कि वो वक्त की कदर करना शुरू करे, ये एक अच्छी आदत है। वो मेहनत करना शुरू करे, ये एक अच्छी आदत है। वो हर एक नाकामी की रिस्पांसिबिलिटी खुद लेना शुरू करे बजाय कि दूसरे लोगों को ब्लेम करे, ये एक अच्छी आदत है। और इसी तरह वो अपने सेहत का ख्याल रखना शुरू करे, ये एक अच्छी आदत है। सिर्फ अगर ये 4 आदतें उनकी शख्सियत के अंदर 1 साल में आ जाए तो अगले साल में जरूरी बात है कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा और वो अपने माशरे में, अपने इदारे में, अपने घर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा। तो मुख्तसर बात है कि 5 सालों में वो 20 बुरी आदतों को 20 अच्छे आदतों में तब्दील कर सकता है और वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में इनकलाब लेके आ सकता है बल्कि अपनी फैमिली और माशरे में भी पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो कैसे कॉन्फिडेंट बन सकते हैं? देखो मेरे प्यारे बेटे, बच्चों में कॉन्फिडेंस अचानक खत्म नहीं होता बल्कि ये स्लोली और ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस शेक किया जाता है। बच्चा तो जब दुनिया में आता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और वो पूरी दुनिया को खबर देता है कि ये नौजवान दुनिया में आ गया। वो कॉन्फिडेंट होता है। फिर उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उनकी अम्मी, अब्बू, चचा, ताया, टीचर और जितने भी लोग होते हैं, वो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को खत्म करने में अपना अपना हिस्सा डाल लेते हैं और किरदार अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म किया है उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए ये जो सब लोग हैं ये अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और ये कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं होती कि हम उसको खिलाए और फौरन सर का दर्द ठीक हो जाएगा, बल्कि ये एक लंबा प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है कि जिन लोगों ने इस कॉन्फिडेंस को खत्म करने में अपना किरदार अदा किया है वो सब लोग मिलके इस कॉन्फिडेंस को बहाल कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बेटे, अगर किसी बच्चे ने प्याली उठाई और उसके हाथ से टूट गया और उसकी अम्मी उसको डांटे और उसको मारे कि ये क्या किया, आपने प्याली तोड़ दी। प्याली तो वैसे भी टूट गई, लेकिन इस मारने से और डांटने से इस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी उसने तोड़ दिया। बल्कि उसके अम्मी को ये सोचना चाहिए कि प्याली तो वैसे भी टूट गई, अगर मैं अभी उसको मारूंगी तो उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाएगा। तो उसको तरीके से बाद में समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, प्याली तो वैसे भी टूट गई, लेकिन आपको इस तरीके से प्याली को उठाना है और इस तरीके से प्याली को लेके आना है। तो इससे क्या फायदा होगा, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहाल रहेगा और नेक्स्ट टाइम जब वो कोई इनिशिएटिव लेगा तो वो डरेगा नहीं। ऐसा नहीं कि वो मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोग फिर मुझे डांटेंगे, बल्कि जब भी वो इनिशिएटिव लेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ लेगा। और ये आदत न सिर्फ उनके पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगा। जब प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा, कोई नया आइडिया लेगा, कोई इनिशिएटिव लेगा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लेगा और उनको कभी भी नाकामी का खौफ और डर उनकी शख्सियत में नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू आप उस बच्चे को समझा भी सकते हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं होगा। कि आपका जो छोटा भाई है ना उमर अब्दुल्ला, ये जब छोटा था तो चैनक पड़ी थी तो वो थोड़ी सी गर्म थी, तो वो चैनक को हाथ लगा रहा था। तो आपकी अम्मी गुस्सा हो रही थी कि भाई चैनक को हाथ मत लगो, हाथ जल जाएगा। तो मैंने कहा देखो छोड़ो इसको। मैंने चैनक उठाया, उसको थोड़ा सा ठंडा किया कि हाथ को जलाए लेकिन ज्यादा न जलाए ताकि नुकसान न हो, और फिर मैंने रख दिया।
اور پھر یہ اس نے پھر اٹھانا شروع کیا. جب اس نے تھوڑا سا اٹھایا تو وہ گرم تھا, تو جیسے اس نے ہاتھ لگایا فوراً ہاتھ ادھر کیا. تو پھر میں ان کو کہتا کہ دیکھو بیٹا چینک اٹھاؤ, وہ چینک نہیں اٹھاتا تھا کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ گرم ہے اور یہ جلاتا ہے, اس لیے پھر وہ گرم چینک کو نہیں اٹھاتا. گرم کو تو چھوڑو, اگر ٹھنڈا چینک بھی سامنے ہو تو وہ ہاتھ پھر نہیں لگاتا تھا. اگر آپ کی امی اس کو ڈانٹتی اور مارتی کہ بیٹا ہاتھ نہیں لگانا, تو اس کے دل میں یہ خواہش رہتی کہ میں اس چینک کو اٹھانا چاہتا ہوں اور یہ امی ظالم کیوں مجھے منع کر رہی ہے. تو اسی طرح اس کا کانفیڈنس بھی شیک ہو جاتا اور اس کے اندر یہ خواہش بھی رہتی. لیکن ہم نے ایکسپیرینشل لرننگ کے تھرو اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو میرے پیارے بیٹے, یہ چینک گرم ہے اور آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا. وہ سمجھ بھی گیا اور کانفیڈنس بھی شیک نہیں ہوا. اسی طرح ہماری زندگی میں جو بھی انیشیٹوز ہوتے ہیں, ہم ایکسپیرینشل لرننگ کے تھرو جتنا ہم سے ہو سکتے اپنے بچوں کو سمجھائے. ہم اپنے بچوں کو کیوں مارتے ہیں؟ ہم مارتے اس لیے ہے کہ اس کو سمجھائے, لیکن مارنے سے وہ نہیں سمجھتے, وہ صحیح طریقے سے سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں. اور ہم مارتے ہیں, ہمارا غصہ تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن ان کے اندر وہ کام دوبارہ کرنے سے اور چپکے سے کرنے سے ایک خواہش اور تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے, جو کہ بعد میں وہ چپکے سے کرتے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو والدین کا سب سے بڑا کردار ہے, دوسری نمبر پر ٹیچر کا سب سے بڑا کردار ہے, تیسری نمبر پر ماحول کا سب سے بڑا کردار ہے کہ ایسے ماحول میں اس کو رکھا جائے, ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن کی جائے جن کے اندر کانفیڈنس ہے اور جن کے تھرو ان کے اندر بھی کانفیڈنس پیدا ہو جائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.